5ویں نمبر پر آیات القرآن، قرآن پاک میں کتنی آیات ہیں؟ اس میں بہت سا اختلاف ہے، بہت سا اختلاف ہے۔ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ بعض آیات چھوٹی ہیں، حروف مقطعات کو بعض نے الگ آیت شمار کیا ہے، بعض نے ہر جگہ ان کو الگ آیت شمار نہیں کیا، یعنی کچھ آیات کے تعین میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، اس لیے یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ مثلا یہ جو میں نے 4 تعدادیں لکھی ہوئی ہیں، اور بھی اس میں اقوال ہیں، بہرحال یہ 4 تعداد، مثلا یہ 6214 یہ مدینے والے قراء کے مطابق قرآن پاک کی آیات ہے۔ 6212 یہ مکہ والے قراء کے مطابق قرآن پاک کی آیات ہے۔ 6236 یہ جو عراقی تھے، عراقی قراء کرام، ان کے مطابق قرآن پاک کی آیات کی تعداد ہے۔ 6666 یہ قرآن پاک کی احکام والی آیات کو جب شمار کیا جاتا ہے تو وہ 6666 بنتی ہیں۔ ان کو یعنی پوری آیات کو شمار نہیں کیا، بلکہ مختلف اقسام جو مضامین کے اعتبار سے ہے، اگر وہ الگ الگ قسمیں بنا کر ان کو اگر شمار کیا جائے تو وہ 6666 بنتی ہے، جو معروف قول ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایک آیت کے اندر اگر 2 معنی ہیں تو اس کو 2 مرتبہ بھی شمار کیا گیا، اس لیے 6666 آیات کی تعداد یہ معروف قول کے مطابق بنتی ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کے اندر کلمات کتنے ہیں؟ کلمات القرآن، اس میں بہت سے اقوال ہیں، بہرحال یہاں میں نے 3 قول نقل کیے۔ ایک قول ہے 77,934 کا، ایک ہے 77,447 کا، ایک ہے 77,447 کا، 447، 439 اور 934۔ یہ مختلف ائمہ نے یہ بیان کیا ہے، مثلا امام حسن بصری رحمہ اللہ وغیرہ، ان سے حجاج بن یوسف نے قرآن پاک کے کلمات کی تعداد کو شمار کروایا تھا تو وہ 439 تھا۔ امام فضیل وغیرہ غالباً ان کے نزدیک 447 ہے، کچھ ائمہ نے 934 لکھا ہوا ہے۔ بہرحال ان میں سے کوئی ایک تعداد قرآن پاک کلمات میں ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی اختلاف اس وجہ سے ہی ہے کہ بعض قرآن پاک کے کلمات پڑھنے میں آتے ہیں، بعض پڑھنے میں نہیں آتے، سائلنٹ لفظ لکھے ہوتے ہیں۔ جنہوں نے ان کو شمار کیا ہے ان کی تعداد زیادہ ہے، جنہوں نے انہیں شمار نہیں کیا ان کی تعداد کم ہے، یہ فرق ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں اعجاز القرآن۔ تعریف کے اندر ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا المعجز بنفسہ ہی، قرآن پاک اپنے الفاظ کے ساتھ معجزہ ہے۔ اعجاز القرآن کا مطلب یہ ہے قرآن پاک کا معجزہ ہونا۔ دیکھیں ہم نے سب سے پہلے قرآن پاک کا جو متن ہے، جو کلام ہے، اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک جیسا کلام لانے کا چیلنج کیا ہے، قرآن پاک جیسا کلام لانے کا چیلنج کیا ہے کہ لائیں جی ایسا قرآن۔ وہ اصل میں کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام نے خود گڑھ دیا، خود گڑھ دیا۔ اللہ رب العزت نے پھر انہیں چیلنج کیا کہ اگر نبی علیہ السلام نے خود گڑھ دیا ہے ہمارے پیغمبر نے، تو تم بھی بڑے فصیح ہو، بڑے بلیغ ہو، تمہیں بڑی عربی آتی ہے، بڑے بڑے شعراء ہیں، تم سب مل جاؤ۔ دیکھیں 4 چیلنج کیے ہیں اللہ رب العزت نے۔ سب سے پہلا چیلنج پورے قرآن کا چیلنج کیا اللہ رب العزت نے، سورہ بنی اسرائیل میں 88 نمبر آیت ہے، پورے قرآن قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا آپ انہیں کہہ دیجیے، چیلنج دیجیے، انسان اور جن سارے جمع ہو جائیں قرآن پاک جیسا کلام لانے، پورے سبھی جس کو بلانا بلا لیں، اس قرآن پاک جیسا قرآن نہیں لا سکتے، کبھی بھی نہیں لا سکتے۔ پورا قرآن جب وہ ضد ہو گیا، پھر اللہ رب العزت نے چیلنج میں مزید نرمی کر دی۔ 10 صورتوں کا چیلنج جو اللہ نے سورہ ہود میں آیت نمبر 13 میں کیا کہ ام یقولون افترا، یہ کہتے ہیں قرآن اس پیغمبر نے خود اپنی طرف سے بیان کر دی ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اچھا خود بیان کیا جا سکتا ہے تو قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، انہیں کہیں پھر 10 صورتیں، صرف 10 صورتیں خود گڑھ کے لے آئیں، اور جس کو بلانا وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جس کو بلانا بلا لیں، سب اکٹھے ہو جائیں، صرف 10 صورتیں بنا لیں، پورا قرآن تو آپ سے بنے گا نہیں۔ پھر اس کے بعد ایک صورت کا چیلنج، مزید نرمی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں بھی ہے اور سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے مزید نرمی کر کے فرمایا کہ تم 10 صورتیں نہیں لا سکتے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے نا کہ ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کیا وہ قرآن نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی صرف ایک صورت لے آؤ، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔
یہ بھی نہیں لا سکے۔ پھر اللہ رب العزت نے مزید نرمی، سورہ طور کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اگر یہ کہتے ہیں اس پیغمبر نے ہم یقولون خود گڑھ لیا ہے، تو آپ کہتے ہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، صرف اس قرآن جیسی کوئی ایک آیت تو بنا کر لائیں۔ اس قرآن پاک جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکے وہ سب، کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے جو خالق ہے، جس نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی ہے، جس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے۔ کتنی عظیم اس رب کی اوصاف اور صفات ہیں، اور وہ رب جب کلام کرتا ہے تو اس کی وسعت، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت اور اس کا کامل ہونا، نقائص سے پاک ہونا، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی صفات لامحدود ہیں، تو ایک خالق کے کلام جیسا کلام، اس کی گفتگو جیسی گفتگو مخلوق کر ہی نہیں سکتی، ایک بول بھی نہیں بول سکتی ویسا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے چیلنج کیا، اور آج تک پوری دنیا اس چیلنج کو قبول کرنے سے قاصر ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ ایک تو سیدھا سا چیلنج یہ بھی ہے۔ اب اس کے علاوہ بھی اعجاز القرآن کے مزید پہلو بھی ہیں، مثلا معنی و مضامین۔ قرآن پاک کے اندر جو عبارتوں کے معنی ہیں، جو مفاہیم ہیں، اور قرآن پاک کے جو مضامین ہیں، جس انداز سے طویل قسم کے مضامین کو اختصار سے بیان کیا گیا ہے، اور جس طرح گزشتہ سے پیوستہ اور بہترین ترتیب ہے اس کی، کائنات کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے معنی اور مضامین اس لیول کے ہوں۔ اس اعتبار سے بھی قرآن معجزہ ہے۔ علوم و معارف، قرآن پاک علوم کا منبع ہے، بے شمار علوم قرآن پاک سے مستنبت، بے شمار۔ ابھی تک ہم مزید بھی قرآن پاک سے علوم لے رہے ہیں، مزید بھی قرآن پاک سے علوم۔ آج کے دور میں جو ہماری سائنس نے ترقی کی ہے، اس کی بنیاد بھی قرآن پاک نے ہی انہیں فراہم کی ہے۔ قرآن پاک نے ہی انہیں تدبر اور تفکر کی طرف دعوت دی ہے۔ قرآن پاک نے ہی اس کائنات کے بہت سے حقائق سے پردہ اٹھایا ہے تاکہ تحقیق کا میدان مزید وسیع ہو چکے۔ بہت سے علوم اور معارف، اتنے علوم اور معارف کسی ایک کتاب میں جمع نہیں ہو سکتے جتنے اللہ نے قرآن پاک میں جمع کر دی۔ اس اعتبار سے بھی قرآن معجزہ ہے۔ معلومات غیبی اور حقائق ابدیہ، بہت سی ایسی باتیں جن کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا سلوک کیا تھا، بہت سی ایسی باتیں جن کا کسی کو پتہ نہیں تھا، اللہ رب العزت نے وہ غیب کی باتیں بتائیں، اللہ رب العزت نے بتائی، اور اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا۔ اس اعتبار سے بھی قرآن معجزہ ہے، کوئی غیب کی خبریں دے ہی نہیں سکتا۔ اور حقائق ابدیہ، حقیقی ہمیشہ رہنے والے ایسے حقائق جن کے بارے میں لوگ بے خبر تھے، قرآن پاک نے اس کے بارے میں خبر دی۔ اس کائنات کے ختم ہونے کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، ایسی حقیقتیں جن سے انکار ممکن نہیں ہے، یہ قرآن پاک نے بتائے۔ پیشین گوئیاں، بہت سی پیشین گوئیاں قرآن پاک نے کی اور صحیح ثابت ہوئی۔ قرآن پاک نے مثال کے طور پر ایک سورہ روم 21ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ فارس والے روم والوں پر غالب آ گئے، رومی مغلوب ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ان قریب، بضع سنین سے مراد 3 سالوں سے لے کر 9 سال کا عرصہ، اس عرصے کے اندر اندر دوبارہ رومی غالب آ جائیں گے، اور واقعتاً رومی اتنے عرصے میں دوبارہ غالب آئے۔ اس قسم کی بہت سی پیشین گوئیاں جو قرآن پاک نے کی ہیں، اور ایسی پیشین گوئیاں کوئی اور کتاب نہیں کر سکتی، کسی اور کتاب میں نہیں کی جا سکتی۔ مذہبی، اخلاقی، معاشی اور معاشرتی تعلیمات، قرآن پاک نے ان تمام کی بنیادی اصول فراہم کی ہیں۔ مذہب کیسا ہونا چاہیے، اخلاق ہمارے کیسے، ہر اعتبار سے، معیشت کی بنیادیں، معاشرت کی بنیادیں، ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ہم کیسا رویہ اختیار کی، سب ڈیٹیل قرآن پاک میں بیان کی گئی۔ پورے یوں سمجھ لیں جتنے موضوعات ہیں ان تمام موضوعات کا احاطہ قرآن پاک نے کیا۔ اور پھر اثرات و انقلاب دیکھیں، قرآن پاک کا اثر، ایک بہت بڑا دین اسلام، اور پھر اس کو ماننے والوں کی کثیر تعداد، پھر دنیا میں ان کا غلبہ، پھر جس طرح ہم نے کل بات کی تھی دنیا میں رفعت اور بلندی اور انقلاب، ایک مغلوب لوگ غالب آ گئے، عرب کے بدو پوری دنیا کے حکمران بن گئے۔ ایسے لوگ جن کو بولنا نہیں، جن کو سلیقہ نہیں، جن کو تمیز نہیں، کچھ بھی نہیں آتا، وہ لوگوں کے لیے رہنما بن گیا، لوگوں کے معلم بن گیا، لوگوں کے اخلاق سکھانے والے اور درست کرنے والے بن گیا۔ جن کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا وہ بہت بڑے علماء بن گئے، ان کو علم کے سمندر
اور علم کے پہاڑ بنا دیا اس قرآن پاک نے. یہ قرآن پاک کے اثرات ہیں اور اس نے لوگوں میں تبدیلی لائی ہے. یہ قرآن پاک کا انقلاب ہے.